لے کر چلیں گے، اور جب جہنم کی طرف لے کر چلیں گے تو بارگاہ الہی کی طرف جو ہے نا حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا، حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس بندے کو دوبارہ میزان عمل پر لے کر آؤ۔ حضرات گرامی بندے کو میزان عمل پر لایا جائے گا، دوبارہ نامہ اعمال تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، پھر ایک نیکی کم پڑے گی۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں، پورے میدان محشر میں جا، سارے لوگوں سے مل کے آ، اگر تو ایک نیکی لے کر آئے گا تو مجھے تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ حضرات گرامی وہ بندہ پورے میدان محشر میں سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس جائے گا، سب سے پہلے والد کے پاس جائے گا اور کہے گا اے میرے والد گرامی، دنیا میں بڑا خیال رکھا تھا، ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونے دی، اے میرے والد گرامی ہمارے کھانے کا خیال آپ نے رکھا، ہماری پڑھائی کا خیال آپ نے رکھا، آپ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا ہم سے بہتر ہو، آپ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا سارے محلے سے بہتر ہو، آپ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اعلیٰ درجے پر قائم ہو۔ اے والد گرامی مصیبت عام پڑی ہے، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، ایک نیکی عطا کر دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے۔ حضرات گرامی والد کہے گا نفسی 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 نفسی، کسی اور کے پاس چلا جا، میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا، میرا بھی نام اعمال ابھی ہونا ہے، میرا بھی نام اعمال وزنی کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی والد جو ہے، والد جو دھتکار دے گا تو والدہ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، ماں سے کہے گا اے میری والدہ، اے میری ماں، تو نے دنیا میں بڑا خیال رکھا، 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا، بچپن میں جو ہے بستر پر سلایا، پیشاب کر دیا کرتا تھا تو جو ہے پیشاب کی جگہ سے اٹھا کر مجھے جو ہے سوکھی جگہ پر لٹا دیا کرتی تھی، اور اپنا جو ہے گیلی جگہ پر لیٹ جایا کرتی تھی۔ اے ماں تو نے چلنا سکھایا، اے ماں تو نے بولنا سکھایا، اے ماں تو نے دنیا میں اپنے آنچل کا سایہ میرے سر پر رکھا، اے ماں مصیبت آن پڑی ہے، ایک نیکی عطا کر دیتا کہ تیرا بیٹا جنت میں چلا جائے۔ ماں کہے گی نفسی 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 نفسی، جا کسی اور کے پاس چلا جا۔ حضرات گرامی وہ بندہ جو ہے اس کے بعد اپنے دوست و احباب کے پاس جائے گا، تمام تر ملنے والوں کے پاس جائے گا، ایک نیکی نہ پائے گا، مایوسی کے عالم میں واپس میزان عمل کی طرف آنے لگے گا۔ ایک بندہ سامنے آئے گا، جب اس کا مایوس چہرہ دیکھے گا کہنے لگے گا ٹھہر، یہ تیرے چہرے پر مایوسی کیوں ہے؟ بندہ کہے گا تو مجھ سے پوچھتا ہے مایوسی کیوں ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم میدان محشر قائم ہو چکا ہے، میزان عمل پر بندوں کے نام اعمال تو لے جا رہے ہیں، میرے نام اعمال میں ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، پورا میدان محشر گھوم لیا ہے، ایک نیکی نہیں مل رہی ہے، ایک نیکی مل جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے۔ بندہ کہے گا میرے نام اعمال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن تاجدار مدینہ کانفرنس، جشن نعتیہ مشاعرہ۔ بندہ کہے گا میرے نام اعمال میں صرف ایک نیکی ہے، نیکیوں کی کتنی ضرورت پڑے گی؟ تو جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا انہیں بھی کرنے میں ہچکچایا مت کرو۔ وہ بندہ کہے گا کہ میرے پاس ایک نیکی ہے، اگر کہو تو ہم یہ نیکی تمہیں دے دیں، کیونکہ ہم اس نیکی کے ذریعے جو ہے جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارے دامن میں سب گناہ ہی گناہ ہیں۔ بندہ اس نیکی کو لے گا، لینے کے بعد میزان عمل پر پہنچے گا، میزان عمل پر اس کا جو ہے نامہ اعمال وزنی کیا جائے گا، اور وزنی کرنے کے بعد وہ نیکی جو کم تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ میرے فرشتوں لے جاؤ جنت کی طرف۔ جب فرشتے جنت کی طرف لے کر چلیں گے تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ فرشتوں ٹھہرو، اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے ذرا یہ بتا وہ نیکی تجھے کس نے دی ہے؟ اللہ اکبر۔ رحمت خدا بہانہ میں جو ہے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، رحمت خدا بہانہ میں جو ہے اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے وہ ایک نیکی تجھے کس نے عطا کی ہے؟ بندہ کہے گا مولا میں نہیں جانتا وہ کون سا بندہ ہے، ہاں میدان محشر میں وہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، صرف ایک نیکی تھی وہ مجھے عطا کر دی ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے اس بندے کو لے لے اور تو بھی اس ہاتھ میں جنت میں داخل ہو۔
ضرورت پڑے گی ایک ایک نیکی کام آئے گی. تو نیکیاں کیا کرو, حسن سلوک کیا کرو, ایک دوسرے سے محبت کیا کرو. ہمارا حال تو یہ ہے کہ بھائی بھائی جو ہے مہینوں نہیں بولتا ذرا ذرا سی بات. بھائی 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 کا جو ہے حق مارے بیٹھا. حال تو یہ ہے کہ مال جو ہے بھائی کا مال غصب کر لیا, اور غصب کرنے کے بعد حج عمرہ کا ٹکٹ لے کے مدینہ طیبہ جا رہا ہے. یاد رکھ, نماز تو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے عوض میں اپنی رحیمی کریمی کے صدقے میں ہو سکتا ہے میدان محشر میں معاف کر دے. اگر بھائی کا حق مارا ہوگا, جب تک بھائی معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ حقوق العباد ہے. بھائی نے بہن کا حق مارا ہوگا, یا بہن نے بھائی کا حق مارا ہوگا, یا کسی پڑوسی کا حق مارا ہوگا, یاد رکھو جب تک وہ پڑوسی بھائی بہن اس حق کو معاف نہیں کر دے گی تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف نہیں فرمائے گا. دوسرے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں, اور آج بندہ ان پہ جو ہے بالکل اترا ہوا ہے, اسے حرام و حلال میں تمیز ہی نہیں. یاد رکھو اگر نیکیاں کرو گے نا تو میدان محشر میں نہیں بلکہ قبر انور میں جب اتارے جاؤ گے, نیکیاں کر کے جاؤ گے, جب اللہ کے رسول تشریف لائیں گے تو وہ کرم فرمائیں گے. اور گناہ ہوں گے تو کرم کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. رسول اللہ نے اگر چہرہ پھیر لیا تو ہم کہیں کے نہیں بچیں گے. نیکیاں کریں گے تو رسول اللہ کرم فرمائیں گے. اور یہ نیکی ہے کہ آج پنڈال لگایا گیا, کرسیاں ڈالی گئی, یہ ان علماء کرام کو بلایا گیا, یہ نیکیاں ہیں. اور یہ وہ عمل ہے کہ جو قبر سے لے کر حشر تک کام آئے. بس آخری بات آپ تک پہنچاتا ہوں. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان نقل فرماتے ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قبرستان کے بغل سے گزرا تو میں نے چاہا کہ جو ہے ان قبر والوں کا حال لے لیا جائے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان مراقبے میں گئے اور جانے کے بعد ساری قبروں کا جو ہے حال ملاحظہ فرمایا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری قبریں جو ہے نور سے منور ہیں, مگر انہی قبروں کے درمیان میں ایک ایسی قبر ہے جو ساری قبروں سے زیادہ منور. شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان مراقبے کی حالت میں صاحب قبر سے پوچھتے ہیں, اے صاحب قبر ذرا یہ بتاؤ کہ ساری قبریں منور ہیں, ساری قبریں روشن ہیں, مگر تمہاری قبر کچھ زیادہ ہی روشن ہے, معاملہ کیا ہے, بات کیا ہے؟ تو صاحب قبر جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, سنو سنو شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان, میں جب دنیا میں تھا تو رسول اللہ کا میلاد منایا کرتا تھا, جلسوں کو سجایا کرتا تھا, نمازوں کو ادا کیا کرتا تھا, زکوٰۃ کو دیا کرتا تھا, روزوں کو رکھا کرتا تھا, اور ایک عمل کیا کرتا تھا. اور جب میں دنیا سے رخصت ہوا, قبر میں جب مجھے اتارا گیا اور فرشتے تشریف لائے, فرشتوں نے سوال کیا, من ربکا, تمہارا رب کون ہے؟ میں نے جواب دیا, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. فرشتوں نے دوسرا سوال کیا, ما دینکا, تمہارا دین کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا, دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. فرشتوں نے جب تیسرا سوال کیا, ماذا تقول فی شان ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں؟ تو میں نے کہا, ان کے بارے میں پوچھتے ہو, میں محفلیں سجایا کرتا تھا, میں جو ہے نمازوں کے بعد سلام پڑھا کرتا تھا. یہ رسول اللہ ہے, ہم ان کے امتی ہیں. رسول نے تبسم فرمایا, رسول نے جب تبسم فرمایا رسول نے, تو میری قبر تمام قبروں میں روشن ہو. ہم پھنس کے چلے آ رہے ہیں, یہ نیکیاں ہیں, دھیرے پہ آ ان جائے نیکیوں کو کرتے رہو اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرتے رہو. زندگی اچھے طریقے سے گزر جائے گی, اور نمازوں کو ادا کرتے رہو, قبر میں بھی آسانیاں ہوں گی, آخرت میں بھی آسانیاں ہوں گی. 11:55. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے ہمیں, اچھا اس سے پہلے چاہتے ہو یہ محفل کامیاب ہو؟ چاہتے ہو کہ یہ محفل جو ہے بارگاہ رب العزت میں, بارگاہ رسول گرامی بابقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قبول ہو؟ چاہتے ہیں نا؟
اچھا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کل سے کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ اب کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے. ہاتھ اٹھا لیے نا؟ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر آپ ہاتھ اٹھائیں. بسا اوقات کسی بنا پر چھوٹ جائے وہ الگ بات ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ فرض عائد کیا کہ اس فرض کو ادا کرتے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور رکھ دے چل. اچھا کوئی ایسا نوجوان ہے جو کھڑے ہو کر کہے کہ کل سے ہم داڑھی نہیں کٹائیں گے، داڑھی کو صرف نہیں کرائیں گے؟ ہے کوئی نوجوان؟ گوبھی کا پراٹھا راجما والا. ایک نوجوان کھڑا ہو جائے. ٹینشن نہ لو، شادی ہو جائے گی. ہاں ایک بات بتا دوں، جتنی خوبصورت ان علماء کی بیویاں ہوتی ہیں اتنی خوبصورت کسی کی بیوی ہوتی بھی نہیں. تو ایک آدمی ہاتھ اٹھائے کہ کل سے ہم جو ہے، ایک نہیں بلکہ اور بھی جتنے لوگ رسول اللہ کے شہدائی بیٹھے ہیں نا، رسول اللہ کے امتی بیٹھے ہیں، رسول کی سنت کے لیے ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ. ایک ہاتھ اٹھا. اور نوجوان تو اٹھائیں، ہمارے جو بزرگ ہماری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب بھی کچھ باقی ہے کیا آپ کو؟ بتائیں. دوسرا نکاح کرنا ہو تو وہی بتائیں. نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا. ہمارے بزرگ یہاں سے لے کے وہاں تک ہمارے سبھی بزرگ بیٹھے ہیں. یہ ہمارے جو ہے ابا کی عمر کے بیٹھے ہوئے الحمدللہ، ہے نا. قبر میں جب جائیں گے نا، رسول اللہ کی سنت جب چہرے پر ہوگی تو فرشتے کہیں گے اب بہت آسانی سے ادب کے دائرے میں سوال کرنا. آگے کا دیکھیں. ابے روک. سنت رسول چہرے پر ہے. ہاتھ درد ہو رہا ہے. فرشتے کیا کہیں گے؟ سنت رسول چہرے پر ہے. چہرہ بتا رہا ہے رسول کا وہ امتی ہے جو رسول کی سنتوں پر عمل کیا کرتا تھا. تو ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ کل سے داڑھی نہ کٹائیں گے؟ جل کا رہا گاڑی میں دکھائیں. بتائیں جلدی بتائیں. کیا بول رہا؟ ورنہ ان شعرا کو جو ہے آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. ہاتھ اٹھا کر بتائیں. ہمارے بزرگ تو ہاتھ اٹھا ہی دیں. اچھا چھوڑو، ایک شخص نے ہاتھ اٹھا ہی دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرمائے. اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کل سے جو ہے ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ اس میں تو کنجوسی نہیں ہونی چاہیے نا. اگر والدین سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو ابھی محفل کے بعد جا کر والدین اگر باحیات ہوں تو ان سے معافی مانگ لو، اور والدین اگر دنیا سے گزر گئے تو ان کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھو، وہاں معافی مانگو. یاد رکھو والدین اگر ناراض ہوں گے تو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. پیروں کے ہاتھ چومتے ہو نا، پیروں کے. میری عمر تو نہیں ہے پیروں پہ بولنے کی. پیروں کے ہاتھ چومنے سے پہلے اپنے والدین کے ہاتھ چوما کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر صاحب بھری محفل میں تمہیں نہیں پہچانیں گے، مگر والدین تمہیں بھری محفل میں پہچان لیں گے. اور یاد رکھو ماں کی دعا، والدین کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی رد نہیں ہوتی. پیر صاحب کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جو ہے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، مگر اس سے پہلے والدین کی خدمت کرو. والدین کی خدمت اتنی کرو کہ تمہارا رسول، تمہارا مولا تم سے راضی ہو. کتنے لوگ ہیں جو والدین کی قد سے خدمت کریں گے اور آنے والی زندگی میں کبھی والدین سے جو ہے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے. نماز ادا کریں، والدین کی خدمت کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں. یہ چند چیزیں اگر ہمارے اندر آ گئیں تو ہمارا معاشرہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہتر نظر آئے گا. بچوں کے اندر ادب پیدا کریں، انہیں تعلیم سے آراستہ اور باراستہ کریں. تعلیم ہمارے بچوں کے اندر ہوگی تو ہمارے بچے ہر میدان میں آگے نظر آئیں گے. یاد رکھو حضرت ٹیپو سلطان علیہ رحمت و رضوان
اللہ کے ولی جب تک ہندوستان میں حکومت کی نا تو انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہندوستان پر قبضہ کر لیں. اور جب حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو قتل کر دیا گیا تو آپ کے بیٹوں کو جو ہے یہودیوں نے جو ہے انگریزوں نے جو ہے انہیں قید میں رکھ کے اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھایا اور اپنا مائنڈ جو ہے ان کے اندر ڈائیورٹ کیا. اور پھر ان سے جو ہے ہندوستان میں کیا بہت سی جگہ کام لیا. تو یونیورسٹیوں میں بھیجنے سے پہلے کالجوں میں بھیجنے سے پہلے امام صاحب کے مکتب تک ضرور بھیجیں تاکہ ان کے ذہن و گمان میں دین اسلام رہے, تاکہ ان کے ذہن و گمان میں اپنا دین رہے. اور جب ذہن میں دین رہے گا تو یاد رکھے کسی بھی میدان میں جائے گا اپنے دین سے غداری نہیں کرے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا پھر وہ جو ہے مصر کے بادشاہ بنے. جب خبر دی 50 سال کے بعد خبر دی کہ آپ کے بیٹے زندہ گئے, یوسف زندہ گئے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہاں ہیں؟ کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بادشاہ ہیں یا کچھ اور ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, مجھے یہ بتاؤ میرا بیٹا اپنے مذہب پر ہے کہ نہیں. یاد رکھیں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جو ہے مائنڈ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے اور جو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں نا وہ دین سے بہت جلدی غداری کرنے لگتے ہیں. تھوڑا سا دنیاوی علم آیا تو انہیں جو ہے علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھنا, کمتر سمجھنا. یاد رکھو جو علماء کو کمتر سمجھتے ہیں یا دینی معاملات کو یا مسئلوں کو جو ہے اپنے گھر کی جاگیر بناتے ہیں تو ان کے لیے تباہی ہے. شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں, والدین کی خدمت کریں, نماز ادا کریں, رمضان کے روزے رکھیں, صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں, اور زیادہ مال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک مرتبہ زندگی میں حج کریں.